پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. جہاں ایک طرف اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نیب کی جانب سے نئے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں مختلف کیسز میں، وہاں کچھ حکومت سے تعلق رکھنے والے وزراء کو اور کچھ اور شخصیات کو بھی، کچھ ایم پی ایز کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. مثال کے طور پہ اپوزیشن میں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز پر ایک فردہ جرم عائد ہوئی ہے رمضان شوگر مل کے حوالے سے جو ضمنی ریفرنس تھا. پھر اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ کو 11 اگست کو طلب کیا گیا ہے غیر قانونی اراضی کیس میں، اور وہ وہاں پر جا کر جواب دیں گی کہ کیسے ایک زمین کو جو براؤن لینڈ تھی اس کو گرین لینڈ میں کنورٹ کیا گیا، اور اس وقت ان کے چچا جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے ہوتے ہوئے یہ ہوا، اور پھر انہوں نے یہ سستی اراضی کس طرح سے خریدی. ان باتوں کا جواب دیں گی. پاک لین ریفرنس میں آصف زرداری صاحب کی درخواستیں مسترد ہوئی ہیں، ان پر 10 اگست کو فرد جرم عائد کی جائے گی. اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب پر بھی ایک نیا ضمنی ریفرنس بھی آیا ہے، اور ایک اور کیس میں ان پر فرد جرم بھی عائد ہو رہی ہے. اور کچھ اور کیسز میں بھی جیسے نواز شریف صاحب ہیں ان پر بھی غیر قانونی طور پر جو الاٹمنٹ تھی ریفرنس کا جو ریفرنس ہے اس میں بھی ان کے وارنٹ گرفتاری پھر سے جاری ہوئے. اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے کچھ لوگ، عثمان بزدار صاحب کو تو پہلے 12 تاریخ کو طلب کیا گیا ہے نیب میں، اور آج جو خبر سامنے آئی ہے اس میں غضفر شینا صاحب کو آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں 17 اگست کو طلب کیا گیا ہے. کرامت کھوکھر صاحب جو MNA ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کو 13 اگست کو بلایا گیا ہے. اور پھر صوبائی وزیر انصر مجید نیازی صاحب جو ہیں ان کو 19 اگست کو بلایا گیا ہے. ان پہ بھی اختیارات سے تجاوز کا الزام ہے اور کچھ اور چیزیں. یہ تمام معاملات جو ہیں حکومت اور اپوزیشن ان دونوں کو نیب کی طرف سے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. اس سے لگتا ہے کہ احتساب کے عمل میں اچانک سے ایک تیزی آئی ہے. کچھ معاملات پہلے سے چل ہی رہے تھے لیکن اب یہ عمل تیز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس سے ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ جو اپوزیشن کو اعتراض رہا ہے کہ نیب اپوزیشن کے افراد کو بلاتی ہے، گرفتار کرتی ہے، تو اس میں جو حکومت سے تعلق رکھنے والے، حکومتی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی بلایا جا رہا ہے. تو کیا اپوزیشن کا یہ اعتراض اب دور ہو گیا جو نیب کے حوالے سے ان کی جانب سے کیا جاتا تھا؟ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک طرف اپوزیشن تیاری کر رہی ہے کہ وہ حکومت خلاف سڑکوں پر آئے یا تحریک چلائے، آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اور دوسری طرف ظاہر ہے سنگین نوعیت کی کیسز ہیں جس میں وہ الجھے ہوئے ہیں. تو کیا ان دونوں چیزوں کا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ممکن ہو سکتی ہیں اپوزیشن کے لیے؟ ان پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ملک احمد خان صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اظہر صدیق ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہے، صاحب بہت شکریہ. ارشاد احمد عارف صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے کمل شوزب مجھے جوائن کر رہی ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے مجھے ایک کنسرن عمران خان صاحب کا بھی تھا، وہ کہ اپوزیشن نے ان کو کام نہیں کرنے دیا، اور اس حوالے سے کام نہیں کرنے دیا کہ جب بھی ہم ان سے قانون سازی میں مدد مانگتے ہیں تو وہ اپنے کیسز میں چھوٹ مانگتے تھے. آج عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے پہلے یہ سن لیں، پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. NRO کا جو کراؤڈ ہے وہ ہر جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے، ہر چیز میں وہ شور مچا دیتے تھے کہ جی NRO 2 تو ہم FATF کا بل پاس کریں گے، NRO 2 تو ہم کشمیر میں آپ کو سپورٹ کریں گے. تو ایک تو انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی. اب وہ وقت آیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر وہ جو ہم ڈیولپمنٹ کا سوچ رہے تھے، جو ترقی کا سوچ رہے تھے، جو روزگار دینے کا سوچ رہے تھے، انشاءاللہ وہ ٹپنگ پوائنٹ آ گیا کہ جب یہ ملک انشاءاللہ آگے بڑھے گا. ملک احمد خان صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے سر، یہ اعتراض تو آپ کا دور ہو گیا ہے نا کہ جی اپوزیشن کے صرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے نیب کی طرف سے، حکومتی لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. اگرچہ کچھ پہلے مثالیں بھی موجود ہیں جن کے نام پہلے لیے جاتے ہیں کہ جن کو بلایا گیا، علیم خان صاحب اور کچھ اور وزراء، لیکن اب مزید 4-5 لوگوں کو بلا لیا گیا ہے. تو اب یہ اعتراض تو نہیں رہا اپوزیشن کا سر؟ چلیں، یہ اسد آپ کی سادگی ہے اور میں اس پہ قربانی جا سکتا ہوں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اور اینی ویز جو علیم خان صاحب کا کیس تھا، یہ اسی سملر نیچر کے کیسز میں لوگوں کے ریفرنسز فائل ہو رہے ہیں. علیم خان صاحب کے کیس میں تو وہ میرا خیال ہے پتہ نہیں کیوں گرفتاری انہوں نے کر لی اور کس لیے ان کو رکھا جیل میں. وہ تو آل ٹوگیدر اٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری. تو اور وہ تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد سبطین خان صاحب کا کیس بھی جو تھا وہ دیٹ از اگین مور اور لیس ایک ہی طرح کی بات ہے. اچھا، بزدار صاحب کو بھی بلایا گیا، آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا، یا جو لیبر منسٹر ہیں غالباً ان کو بلا لیا گیا ہے جی، یا غضنفر چھینا کو بلا لیا گیا ہے. تو ٹھیک ہے، ہمیں اس بات پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت کی اسٹریٹجی ہے یہ بیسکلی کہ 3-4 اپنے لوگوں میں سے کسی کو بلوا لیں. بزدار صاحب کا سگنیفیکنٹ ہے بلانا، وہ چیف منسٹر ہیں اور جس کیس میں ان کو بلوا رہے ہیں
آج میں نے سوشل میڈیا پہ اس کویسچنیئر کی کاپی دیکھی ہے. وہ پرٹیننٹ سوال ہیں ان سے پوچھے جا رہے ہیں جو, لیکن سم ہاؤ وہ نیب کے کنسرننگ کویسچنز نہیں ہیں. وہ کیوں نیب انہیں بلا رہی ہے مجھے نہیں پتا. وہ جو ان کو بلوا رہے ہیں وہ بیسکلی شاید اگین اٹ از این آئی واش وچ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اٹ از این آئی واش. برکیف ہماری اس پہ بڑے شدید تحفظات ہیں اس سارے طریقہ کار پہ کہ اپنے کچھ لوگوں کو بلا کر اگر سیریس کیسز اٹھانے ہیں تو بھائی پھر منصوبہ جات کو اٹھاتے ہیں. پھر آپ بی آر ٹی کی قیمت کنسیوڈ پرائز سے 70 ارب روپے بڑھنا, ٹائم آف کمپلیشن سے 3 سال آگے جانا, پھر اس جو آبزرویشنز کورٹس کی آئیں, ہائی کورٹ پشاور کی آبزرویشن آئی, ان سب کو یکلخت نظر انداز کرنا. پھر اس کی جو آپ کی اکنامک افیئرس کی کمیٹی ہے اس کے اندر اٹھائے گئے 9 سوالات آج تک جواب نہیں ہیں ان کے. تو اگر کوئی اس طرح کا کیس اٹھایا جاتا تو پھر تو میں کوئی غالباً سمجھتا کہ کوئی ایسی انویسٹیگیشنز ہوں گی, لیکن یہ تو اٹ از جسٹ این آئی واش اینڈ اے اسٹریٹجی آف دا گورنمنٹ. ٹھیک ہے, چلیں یہ ایک اسٹریٹجی لگتی ہے کمل صاحبہ ملک احمد خان صاحب کو کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نیب نے بلایا ہے, مطلب بلایا نیب نے ہے, لیکن ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی اسٹریٹجی لگتی ہے کہ ان لوگوں کو بلایا گیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ نوعیت کی کیسز کو نظر انداز کیا گیا ہے, جبکہ آمدن سے زیادہ اثاثوں میں یا کچھ بے ضابطگیوں کے کیس میں جو ہے وہ انصر مجید صاحب کو بلا لیا گیا. تو یہ ایک اسٹریٹجی لگتی ہے ملک احمد خان صاحب کو حکومت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ اسد. ملک احمد صاحب ایک بڑے ڈیسنٹ اور بڑے سمجھدار پارلیمنٹیرین ہیں, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں, مگر میں ان کے اس پوائنٹ آف ویو سے ڈس ایگریمنٹ رکھتی ہوں, اس لیے کہ ان کے یہاں پر یہ پرابلم ہے کہ جب ان کی لیڈرشپ پہ بات آئے نا پھر یہ سارے لاجکس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میں تھوڑا لاجک پہ بات کروں گی. بات ساری یہ کہ دیکھیں حکومت کی اسٹریٹجی نیب نے کیوں لے کر چلنی ہے. نیب اپنی اسٹریٹجی پہ چلتا ہے. انہوں نے نیب کو وہ سیف الرحمان صاحب جیسے چیئرمین لگا کے, پھر جو جسٹس قیوم جیسے آگے بندے بٹھا کے سسٹم کو ہیک کر کے, سسٹم کو مینیپولیٹ کر کے اپنی مرضی سے چلایا. ہم نے اللہ کا شکر ہے 2 سالوں میں اس سسٹم کو آزاد کیا ہے, اور جو گلوں سے یا گچیاں گھوٹی گئی تھی نا سسٹم کی, نظام کی, اداروں کی, وہ ہم نے چھوڑی ہیں. اس لیے نیب آزاد ہے, وہ اپنے جو ہدف ہیں, اہداف ہیں, یا جو ان کی پروگرس ہے وہ اس کی خود ذمہ دار ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نیب کی جو تقرریاں ہیں چیئرمین سے لے کے چوکیدار تک ایک بھی الحمدللہ پی ٹی آئی نے نہیں کی ہوئی, وہ انہی کے دور کی ہوئی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کو ہٹانے کا اختیار فیڈرل حکومت کے پاس نہیں ہے, وہ بھی آپ کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس ہے. تو نیب ہماری ڈکٹیشن کیوں لے گا, اور نہ ہمارا وہ موڈس آپرینڈائی ہے جو ان کا تھا. جیسے میں نے بتا دیا کہ سیف الرحمان صاحب کے تھرو انہوں نے جس طریقے سے نیب کو ایک ٹول بنایا, اور یہی ساری پوائنٹ آف ویو جو ہے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں دیا, جو 2 برادران ان کے ابھی ریلیز ہوئے ہیں اور نیب کے اوپر جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں, وہ انہی ساری بیک گراؤنڈز کو ذہن میں رکھتے ہوئے لیا ہے. اب آ جائیں کہ جی ان کو بلا کیوں رہے ہیں, یا بیلنسنگ افیکٹ ہے. دیکھیں جہاں تک مریم نواز صاحب کو بلانے کا تعلق ہے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی جائیدادوں کی بات ہوئی تھی, لیکن بعد میں ساری جگہوں پہ نکل آئی, لندن میں بھی نکل آئی اور پاکستان میں بھی نکل آئی. تو پھر اب نیب بیچاری کیا کرے, بلانا تو پڑے گا. اور جو ایسٹ بیونڈ مین ہے, دیکھیں پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن پیپس کہا جاتا ہے, وہ نارمل لوگوں سے ان کا سٹیٹس بدلتا ہے. میں اور احمد صاحب جو ہیں ہم پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنز ہیں, ہم پبلک آفس ہولڈرز ہیں. ہماری زیادہ ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم نے جس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنے کاغذات نامزدگی داخل کرانے ہیں تو 7 ایفیڈیوٹ پہ ایک چیز دینی ہے. اگر اس کے بعد بھی کچھ چیزیں چھپی ہوئی نکل آتی ہیں تو ہم ذمہ دار ہیں کہ ہمیں نیب چھوڑ کے ہائی کورٹ, سپریم کورٹ جو بھی بلائے ہم جائیں اور جواب دیں. اس لیے کہ ہم نے ڈیلیبریٹلی پبلک آفس ہولڈ کرنے کے لیے یہ سارا راستہ اپنایا, اور اگر ہم نے الیکشن کمیشن یا باقی اداروں کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے تو ہماری سزا بھی ڈبل ہونی چاہیے, اس لیے کہ کامن لوگوں سے ہمارا سٹیٹس فرق ہے. اس لیے اگر انہیں بلایا بڑی اچھی بات ہے بلایا. اور اگر دیکھیں میری بات سنیں اسد صاحب, 1 منٹ 1 سیکنڈ. رول آف لا میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ رولنگ پارٹی میں کون بیٹھا, اپوزیشن میں کون بیٹھا ہے. جو رول آف لا ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے. رائٹ جی. اچھا مجھے اظہر صاحب اب یہ فیصلہ میں آپ کی رائے کی روشنی میں بہت سارے لوگ کر سکیں گے
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ جن ریفرنسز کا میں نے ذکر کیا جس میں فرد جرم عائد ہو رہی ہے پی ایم ایل این کے لوگوں پر یا پیپلز پارٹی کے لوگوں پر، وہ تو بہت سنجیدہ نوعیت کے ہیں، لیکن یہ ایک ایسے ہی غیر سنجیدہ سی نوعیت کی ایک ایکٹیویٹی ہے کہ جس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو بلا لیا ہے؟ آپ دونوں کے کیسز کو دیکھتے ہوئے اتفاق کرتے ہیں ملک احمد خان صاحب سے؟ بہت شکریہ. بڑا مشکل ہے جب آپ کسی سیاسی جماعت کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تو آپ کو پتہ ہے لائن لینی پڑتی ہے. ہمیں بات کرنی چاہیے حقائق اور سچ کے اوپر. میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، میں تقریباً پچھلے کوئی 20 سالوں سے نیب کو دیکھ رہا ہوں، پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت وقت کا بھی احتساب ہو رہا ہے. اس طرح احتساب نیب کو آزادہ نہیں دیکھا. جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی باتیں ہوتی ہیں، قمر الزمان صاحب انہوں نے لگائے ہوئے لوگ تھے جو انہوں نے اپوائنٹ کیے ہوتے تھے. ذرا سمجھنا کیا ہے، یہ جو چودھری پرویز الہی ان کے خلاف کیسز ہیں، یہ روکے کس لیے ہوئے تھے؟ یہ روکے ہوئے تھے ان لوگوں نے. جو اب سارا سامنے ہے، مونس الہی صاحب کے حوالے سے بھی، خیرہ گلی کے گھر کے حوالے سے وہ بھی آ گیا. ابھی مریم نواز صاحبہ نے جو جائیداد خریدی ہے وہ میں بتاؤں گا بعد میں کیا، لیکن میں پہلے ذرا ڈسپیل کر دوں اس کو. ہم ذرا سمجھ آئیے گا، جیسے کمل شاہد نے بڑا خوبصورت بات کی ہے، سیکشن 38 پڑھ لیں آف دی نیب آرڈیننس. اس کے ساتھ جتنی بھی تعیناتی ہیں وہ چیئرمین نیب نے کرنی ہے اور انڈیپینڈنٹ کرنی ہے، کوئی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے سامنے نہیں کرنی. سمجھنا صرف اتنا ہے کہ نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے. مثال کے طور پر یعنی یہ بات کر رہے ہیں نا، یہ بی آر ٹی کی بات کر رہے ہیں، میٹرو اورنج ٹرین جو 150 ارب کا پروجیکٹ تھا یا 200 ارب کا تھا، 350 ارب کا پروجیکٹ ہے. اچھا اس پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کورٹ کا ڈیلے ہے. میں نے چیلنج کیا ہوا ہے، اتنی دفعہ چیلنج کیا کہ ثابت کریں کہ کورٹ کی وجہ سے ڈیلے ہے. ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا. اسٹے ختم ہونے کے بعد وہ پروجیکٹ کتنا بڑا کا ٹینڈر ہوا، ٹینڈر نہیں ہوا اس کے اندر. آپ حیران رہ جائیں گے اس کے اندر. اور اس کے اندر تو 50 کروڑ کے تو صرف پودے لگا دیے گئے. وہ تو علیحدہ بات ہے، پی ٹی آئی کی نااہلی ہے گورنمنٹ کی. تو وہ اس پروجیکٹ کو بنانے کے چکر میں لگ گئے. بتاتے نا ذرا یہاں بھی آ کر کہ یہاں کیا ظلم ہو رہا ہے. پھر یہی رکنے والی بات نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پر مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو آپ یہ دیکھیں، جو سمجھ رہے ہیں کیسز کی نوعیت کا، وہ مس یوز آف اتھارٹی ہے. ٹرم آف منی سے نہیں دیکھنا آپ نے. سزا اگر مس یوز آف اتھارٹی کی سزا وہی آپ کی 14 سال سزا ہی آئے گی. اچھا یہ مس یوز آف اتھارٹی کی جو آپ بات کریں، مجھے ایک چیز یہ بتا دیں، یہ مریم صاحبہ کا جو کیس ہے اس میں چلیں یہ تو بھی ثابت ہونا باقی ہے نا کہ اس کی انٹینشن کیا تھی، کہ کیا واقعی زمین خریدنے کے لیے لینڈ کا جو سٹیٹس ہے چینج کیا گیا، لیکن کیا یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ براؤن لینڈ کو گرین لینڈ میں کنورٹ کیا گیا تھا؟ یہ اسٹیبلش ہے. اچھا دیکھیں، بیسیکلی لینڈ کلاسیفیکیشن اینڈ ری کلاسیفیکیشن ری ڈیولپمنٹ رولز ہیں 2013 کے. یہ ایل ڈی اے کی ترمیم کی گئی 2013 کے اندر. یہ ذرا سمجھیے گا کیا کمال کے ساتھ بیٹھ کے اپنا مینگل صاحب تھے ڈی سی او، پھر چیمہ ان کے ساتھ ایل ڈی آیا، انہوں نے ایل ڈی اے کو کیسے گھیرا لگایا، لگانے کے بعد پلان کیا تھا اور 1000 ارب کا نقصان دیا سرکاری خزانے کو. وہ کیسے ذرا سمجھیے گا. وہ یعنی انہوں نے پکڑ کے ماسٹر پلان لاہور کا بدل کے اپنی پسند سے، یعنی پہلے اپنا یہ ایریا باقاعدہ جاتی عمرہ کا مارک کیا، اس کے اندر یعنی ریزیڈنشل ایریاز آج بھی موجود ہے ساتھ ساتھ. آپ حیران رہیں گے، کالونیاں بنی ہوئی ہیں. یہ بالکل کالونیز بنی ہوئی ہیں. یعنی وہاں بیٹھ کے کہہ دیا کہ اس کو ایگریکلچر، ایک آلریڈی چیز ڈیولپ ہو چکی ہے، اس کو ایگریکلچر لینڈ کر دیا. ایگریکلچر لینڈ کر کے باؤنڈری مارک کر دی، وہاں کوئی ٹرانسفر ہو نہیں سکتی تھی. وہ کوڑیوں کے باؤ زمین آئی. ابھی تو وہ اس میں چیزیں نکلیں گی نا. وہ میری سینٹرل لندن جا کے پورے پاکستان میں جائیداد دی، وہ پیسے باپ نے غالباً گفٹ دی ہیں. وہ ساری چیزیں وہ ساری سامنے آنی ہیں. اور بائی ٹیکنیکل ڈیزائن، بائی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مس یوز آف اتھارٹی ہے کیا، وہ رولز کے اندر بیٹھ کے جو آپ نے ماسٹر پلان کے اندر جو ترامیم کی آپ نے اور آج تک بھگت رہے ہیں. موجودہ گورنمنٹ کے پیچھے بڑا پریشر ڈال کے کہا، کورٹوں میں بھی کہا کہ بھائی آئیں باقاعدہ یہاں سکیمیں اگر بننا چاہ رہی ہیں یا ضرورت ہے رہائشی علاقوں کی. یہ نہیں ہے کہ صرف، اور جاتی عمرہ میں صرف یہ نہیں ہوا. یعنی مجھے تو اچھی طرح یاد ہے سوئی گیس کی ڈیڈیکیٹڈ پائپ لائن ہے، آپ واسا کی ڈیڈیکیٹڈ پائپ لائن ہے، بجلی کی ڈیڈیکیٹڈ پائپ لائن ہے، اور اس کی جو باؤنڈری وائل ہے وہ کس کے پیسوں سے بنی ہے. آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ صرف اتنا نہیں ہے، یعنی مس یوز آف اتھارٹی اور ہوتی کیا ہے دوسری بات ہے. نہیں سر چلے مجھے عثمان بزدار صاحب کا بتا دوں. میں 1 منٹ دیں، وہ اس پہ واپس آتا ہوں، لیکن پہلے میں شاہ صاحب، یہ احتساب کے عمل میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے یا یہ ایک روٹین کی بات ہے اور اتفاق ایسا ہوا ہے کہ کیسز اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو بیک وقت جو ہے وہ نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، یا یہ تاثر جو ابھرا ہے کہ جی اب احتساب کا عمل تھوڑا تیز ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ پہلے الجھایا ہوتا تھا ہمیں بہت ساری چیزوں میں، اب ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو اسی طرح سے کیا اور چیزوں میں نیب الجھی ہوئی تھی اور اب جو ہے وہ احتساب کی طرف جا رہی ہے؟ 2 چیزیں تھیں جو ایٹ اے ٹائم چل رہی تھی. ایک تو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی بہت سارے معاملات جو تھے وہ معطل تھے حکومتی سطح پر بھی اور اداروں کی سطح پر بھی. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ نیب آرڈیننس جو ہے اس میں جو ترمیم کے اپوزیشن اور حکومت مل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، اس کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے کہ نیب دیکھ رہی تھی کہ جی ہمیں ہمارے دائرہ کار میں کس حد تک مداخلت ہوتی ہے، ہمارا دائرہ کار دائرہ اختیار کس حد تک کم کیا جاتا ہے.
تو وہ جو معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. حکومت اور اپوزیشن کسی نتیجے پر نہیں پہنچی کیونکہ اور اپوزیشن نے جو ترامیم دی تھیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہہ دیا کہ وہ تو نیب کا بالکل خاتمہ کرنے کے برابر تھی, تو ہم تو اسی ترامیم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اب چونکہ نیب اس دباؤ سے جو کرونا کا دباؤ تھا اور وہ جو حکومت اپوزیشن دونوں مل کے کہہ رہے تھے کہ جی وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہ اس دباؤ سے میرے خیال نکل گئی ہے نیب. تو اب یہ عمل تیز ہو رہا ہے میری اطلاع کے مطابق, یا میری اسیسمنٹ جو ہے وہ یہ ہے, اطلاع اسیسمنٹ کو آپ ملا لیں کہ یہ عمل تیز ہو رہا ہے اور دونوں طرف ہو رہا ہے, اور عین ممکن ہے کہ کچھ بڑی گرفتاریاں بھی اگلے چند ہفتوں میں دونوں طرف سے ہو سکتی ہیں. لیکن ظاہر بات ہے جو لوگ 2 دہائیوں سے 3 دہائیوں سے اقتدار میں ہیں ان کی زیادہ ہوں گی. میں اس بات سے حکومت کی طرف سے اگر بڑی گرفتاری ہوتی ہے تو سر آپ کس کو بڑی گرفتاری سمجھیں گے؟ مطلب بڑی گرفتاری کو ڈیفائن کیسے کریں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی گرفتاری اس معنوں میں ہوگی کہ جس نے بڑا فراڈ کیا ہوگا, جس نے بڑا جائیداد بنائی ہوگی, اختیارات کا زیادہ استعمال غلط طریقے سے کیا ہوگا تو وہی ہوگی. اس میں تخصیص نہیں کی جا سکتی کہ جی وہ ایم پی اے ہوگا, وہ منسٹر ہوگا, وہ چیف منسٹر ہوگا یا فیڈرل منسٹر ہوگا. لیکن یہ عمل میرا خیال ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں ہو سکتا ہے, امکان موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کے بارے میں یہ تاثر ابھارا گیا مسلسل 2 تاثرات. ایک تو یہ ہے کہ جی وہ حکومت کے اشارے پر کام کرتی ہے اور جس وقت عمران خان صاحب چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے, عمران خان تو اشاروں پر چلتے ہیں, خلائی مخلوق اور فلاں اور فلاں, اور یہ سارا کچھ بلاول صاحب روزانہ کہتے رہتے ہیں اور باقی دوست بھی کہتے ہی ہیں. لیکن دوسری طرف وہ اتنے پاورفل ہیں کہ جب چاہتے ہیں وہ کسی کو گرفتار کرا دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں وہ کسی کو جناب ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں, اور جب چاہتے ہیں وہ کچھ اور کر دکھاتے ہیں اور گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ تاثر اب دور کیا جائے گا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, دباؤ نہ حکومت کے دباؤ میں ہے نیب اور نہ کسی اور کے دباؤ میں ہے, وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ احتساب کے عمل کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پھیلائے گئے تھے کہ یہ ختم ہو گیا ہے, کبھی وہ صنعت کاروں اور تاجروں نے ختم کر دیا, پھر بیوروکریٹس کو نکال دیا گیا. میرے خیال ہے اس تاثر کو بھی دور کیا جا رہا ہے اور نیب ایک بار پھر پرپرزے نکال رہا ہے. اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی تک اس کا رخ جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کی طرف رہا, اس کی وجہ جو بھی ہو. لیکن اب میرا خیال ہے حکومت کے لوگ, کیونکہ اب جو ایک عدم استحکام کی صورت نظر آتی تھی کہ جی حکومت آج گئی کل گئی, وہ تو ہو گئی ختم. تو اب میرا خیال ہے احتساب ہوگا, اور اس احتساب کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام نہیں ہوگا, شاید استحکام آئے. رائٹ جی, ایک مختصر سے میں بریک لیتا ہوں. احمد خان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جو ابھی اظہر صدیق صاحب نے باتیں کی ہیں کہ کس طرح سے زمین خریدی گئی, کس طرح سے مینیپولیشن کی گئی, اس پر کیا موقف ہے ملک احمد خان صاحب کا, اور کتنے چیلنجنگ ہیں یہ کیسز آئندہ دنوں میں اپوزیشن کے لیے؟ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملک احمد خان صاحب, باتیں آپ نے سنی ہے. میں ایک اسپیسیفک کیس کی اگر بات کروں تو یہ مریم صاحبہ کو جو بلایا گیا ہے غیر قانونی اراضی کیس میں, اب اس میں الزام یہ ہے کہ 2013 میں اب جس طرح سے ایک زمین کا سٹیٹس تبدیل کیا گیا, یعنی حکومت بننے کے فوراً بعد ایک ایسا لگا کہ ترجیحی بنیادوں پر یہ کیا گیا, اور جیسے ہی زمین کا سٹیٹس تبدیل کیا اس کی قیمت گرنا تھی جو گری, اور جب وہ گر گئی تو شریف خاندان نے اس زمین کو خرید لیا, جس میں 1440 کنال جو ہیں وہ مریم صاحبہ کے بھی حصے میں آئے یا انہوں نے بھی خریدے. تو آپ کے خیال میں یہ کیا واقعی ایسا کیس نہیں ہے جس کی انکوائری ہونی چاہیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ جی اسداللہ, دیکھیں میں بے شک آپ مجھے اس پر بکش کہیں یا جیسے بھی اظہر صاحب نے کہا کہ پارٹی لائن, لیکن میں آنیسٹلی اپنی کنوکشن سے کہہ رہا ہوں, میں بڑا ان پلین سپیکنگ میں اسٹریٹ اوے کو پارٹی لائن تو نہیں کر رہا. میں تو اس بات کو بالکل
लिटरली बाय बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, एक पॉलिटिक्स में एक कारकुन होने की हैसियत से मैं ये समझ रहा हूँ कि एक तो नैब का किरदार है जिस पर हम बाद में बात कर लेंगे। मैं आपके सवाल पे रहता हूँ। जब अल्फाज के मानी तब्दील हो जाए ना, जब आप फॉर एग्जांपल अभी इरशाद साहब आपके पास बैठे हैं, डी विल अप्रिशिएट जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस चीज़ को कभी आप बड़ी सेन और अच्छी एडवाइस कहते थे, आज वो कावर्डिस के ज़ुमरे में आए। जो कभी आपकी फुलिशनेस होती थी, आज ब्रेवरी गिनी जाए। अगर आपकी एक ख़ास पोजीशन हो और आप अल्फाज के मानी तब्दील कर दें कि यानी करप्ट प्रैक्टिसेस को आप एक ख़ास जाविये से सामने रख के और फिर उनको हतमी तस्लीम कर लें। अभी जैसे अजहर साहब अभी पब्लिक सेक्टर कंपनीज के केसेस की बात थी, उसमें भी आप रूए रवां थे जी, लेकिन मेरे नज़दीक पब्लिक सेक्टर कंपनीज की फॉर्मेशन के अलावा कोई और रिफॉर्म का मैकेनिज्म ही नहीं है। अभी डॉक्टर इशरत हुसैन भी अपना अगर कर रहे हैं तो पीपीएल मोड पे जा रहे हैं। जब अब जहाँ तक मरीम नवाज साहिबा के केस का ताल्लुक है, जिसमें नैब ने उनको बुलाया है जी, वो जो सवालात नैब के होंगे उनका तशफ़ी बख्श जवाब देंगे। अगर कोई उसमें ऐसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मैं कॉग्निजेंट नहीं हूँ उन डिटेल्स का जिनका आपने मुझसे सवाल किया, ये तो ऑब्वियसली अगर मेरे इल्म में होता कि आप पर्टिकुलर एक केस के हक़ाइक़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन जहाँ तक एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है मैं उसके तहत आपको बता सकता हूँ कि मरीम नवाज साहिबा के पास अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें आप समझते हैं कि एलडीए की कोई रेगुलेशंस चेंज की गई हैं, तो उसमें फिर आप उन सारी डिटेल्स को जो कि एलडीए ने अगर वो की हैं और वो किस सूरत में, क्योंकि जो रायविंड का एरिया है मैं उस एरिया के एक इंच से ऑलमोस्ट वाकिफ़ हूँ कि वो कौन सा है और उसमें कितनी जो लैंड की नेचर है, उसके गिरदो निवाह में कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ ऑलरेडी वहाँ पर थीं और कितनी ग्रीन एकड़ की लैंड डिमार्केटेड थी और कितनी डिमार्केटेड रही। ये सारी चीज़ें क्योंकि अब नैब पूछ रही है तो विद रिकॉर्ड उनको जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि जो सवालात उठे हैं मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर आज सर ये अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ के किसी लीडर की तरफ से किया गया होता जिसके पास इख्तियार था कि वो एक ज़मीन का स्टेटस तब्दील करके उसकी कीमत को गिराए और फिर वो सारी जगह खरीद ले, तो आप उसको बादी नज़र में नहीं समझेंगे कि ये करप्शन हुई है? मेरा ख्याल आपके पास कुछ फैक्ट्स करेक्ट नहीं है। शायद अगर आपके पास वो करेक्ट फैक्ट्स हों, क्योंकि जो मुझे पता है, अब मेरी थोड़ी सी बात हाइपोथेटिकल भी होगी, प्रॉब्ली मैं आपको एग्जैक्ट डेट्स तो नहीं दे सकता, लेकिन ये जो रायविंड की ज़मीन है जो जाती अमरा है, ये तो गालिबन जब 1999 में इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी तो उससे भी पहले के इनकी पोजेशन के अंदर ये लैंड्स हैं। नहीं, ये बात की जो 2013 और 14 में खरीदी गई है सर, ये उस ज़मीन की बात हो रही है। ये तो वो तो पहले है ना, ये बाद में जो ज़मीन इजाफी तौर पे अतराफ की ज़मीन खरीदी गई है, ये उस ज़मीन की बात हो रही है। अच्छा, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि मैं क्योंकि एक्चुअली आई एम नॉट कॉग्निजेंट ऑफ द राइट डिटेल्स, मुझे अगर आप फिर किसी दिन का मौका रखें तो मैं ये सारी तफसीलात के साथ आपसे बात कर लूंगा। राइट, चलें, बिल्कुल सही है। अच्छा कंवल साहिबा, अब मुझे ये बताइए कि आप किस तरह से फोर्सी कर रही हैं अपोजिशन की तहरीक को? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, अगरचे हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में मौलाना फजल रहमान की जमात के कुछ लोग और पीपल्स पार्टी का झगड़ा हो गया, लेकिन बहरहाल अभी मैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। तो ये एक तरफ आप तासुर ये जाता है कि ऑपोजिशन जब आपके खिलाफ मुतहरिक होने की बात करते हैं तो आप प्रोसिक्यूशन तेज कर देते हैं, या आप दूसरी तरफ से ऑपोजिशन को टफ टाइम देने की बात करते हैं अदालतों में, तो क्या ये तासुर दुरुस्त है? असद, पहले तो मुझे ये बताइए, मैं 2-3 सवाल हैं आपके तवस्सुत से पूरी कौम के सामने रख देती हूँ और ऑपोजिशन के तर्जमान भी बैठे हैं यहाँ पे, उनसे भी पूछ लेती हूँ कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या ये कॉन्सेप्ट ये है कि एक जैसे छोटे होते हुए हम लोग शादी या घर खेलते थे तो ये एपीसी खेलते रहते हैं सारा टाइम। एपीसी होता है उस वक्त जब आपका कोई बहुत बड़ा कोई कॉज हो, कोई कौमी ऐसा इश्यू आ जाए, जैसे फॉर इंस्टेंस एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल वाला, उस दौर में एपीसी बुलाई गई और बैठा गया और एक सीरियस कंसल्टेशन हुई। ये तो एपीसी जैसे बचपन में हम घर खेलते थे, ये एपीसी खेलते हैं और सारी जमातें बैठी हुई है पार्लियामेंट में
اور وہاں سے اٹھ کے جا کے APC کا ایجنڈا ہوتا ہے نا جی, بات میری سمجھ سے باہر ہے صاحبہ, لیکن اس APC کا ایجنڈا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی اکانومی آپ سے نہیں چل رہی, آپ نے اکانومی خراب کر دی ہے, اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, یہ اس کا ایجنڈا ہوگا. یہ حکومت ملک نہیں چلا پا رہی, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, مہنگائی کو کیسے روکنا ہے, اس حکومت کو کیسے راہ راست پہ لانا ہے, یہ اس کا ایجنڈا ہوگا. تو اس میں پارلیمنٹ میں ان کا پھر کیا کام چل رہا ہے؟ 2 مہینے 10 دن پارلیمنٹ ہے یہ اس دفعہ کی, کیونکہ کرونا کا جو گیپ تھا وہ ہم نے کور کیا, ڈیز پورے کرنے تھے. پچھلے 2 مہینے سے اسمبلی آن ہے, تو پھر یہ اے پی سی کا کیا ڈرامہ رکھا ہے؟ مسئلہ سارا یہ کہ ایجنڈا جب ہوتا ہی نہیں ہے پھر اے پی سی ہوتی ہے, اور یہ APCs چلتی رہیں گی, اس لیے کہ ایجنڈا لیس APCs سے کچھ نکلنا نہیں ہے. اب آپ نے کل دیکھا کہ جب میں وہاں موجود تھی, میں آئی وٹنس ہوں, 10:30 بجے جب رات کو ہمارا سیشن ختم ہوا ہے, واز دا لاسٹ ون ٹو واک آؤٹ, اور وہ اسد اللہ صاحب بولنا چاہ رہے تھے. پیپلز پارٹی نے ایک غلیظ ترین زبان استعمال کرنی شروع کر دی, جو ان کا ایک ان لائک آف دیئر بڑا لبرل رول اور بڑا وہ ہے, وہ لبرل فاشسٹ اب بن چکے ہوئے ہیں, گالی گلوچ. اور وہ ریحام خان کی کتاب لے آتے ہیں, پاٹیل صاحب ان کے بھائی صاحب, ادھر سے آغا رفیع اللہ جو ہیں وہ غلیظ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو غیر جمہوری رویے یہ نظر آ رہے ہیں APC میں, یہ کہ آپس میں بیٹھ کے انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنی ہے, یا وزیر اعظم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں فضولیات فرمانی ہے. اس قسم کی APs کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلنے والا, کیونکہ نہ عوام ان کو سیریس لیتی ہے, نہ یہ عوام کے لیے APCs ہوتی ہیں. جہاں تک حکومت چلانے کی بات ہے, کرونا پہ بلاول صاحب کی سپیچز اٹھا لیں, آپ اپوزیشن کی تمام سپیچز اٹھا لیں, اور آج کرونا کا سٹیٹس دیکھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کے جو ویژن تھا اور جو لیڈرشپ تھی اس نے پروف کر کے دکھایا کہ وہ ٹھیک تھے. اکانومی پہ آپ دیکھ لیں, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب کا یہ چھوڑ کے گئے تھے, آج اس کو ہم کدھر لے آئے ہیں. اور اکانومی میں اس وقت جہاں دنیا -12.8, -12.9, -10.1 پہ سب سے کم جو جرمنی کو ڈیمیج ہوا ہے -10.1, اس کی نسبت -0.4 پہ پاکستان کھڑا تھا. اور آج ہم نے کنسٹرکشن کھولی, ہم نے تمام چیزوں کو جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کیا. اس وقت ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, امپورٹس ہم نے. آپ سمجھتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس کا کوئی جواز نہیں ہے پاکستان کو نظر آ رہے ہیں؟ بھائی میں آپ کو کلیئر بتا رہی ہوں, گورنمنٹ از ان فل کنٹرول, اور جب یہ شیکی ہوتے ہیں اور تب یہ APC ہوتی ہے, اور جب زیادہ شیکی ہوتے ہیں تو زیادہ زور سے APC ہوتی ہے, لیکن ایجنڈا کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ چلتا رہے گا کیونکہ اس APC کا کوئی لیڈر نہیں ہے. چلیں, آج آپ نے کراچی میں بارش کی یاد دلا دی. کراچی ایک اور بات یہ ہے شوزہ صاحبہ, آپ نے اسفندیار ولی کو اسمبلی میں نہیں آنے دیا, محمود خان اچکزئی اسمبلی میں نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں نہیں ہے, وہ عوام نے آپ کے امیدواروں نے, آپ کے اتحادیوں نے ان کو ہرا دیا. وہ بیچارے اتنے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ اسمبلی میں آپ نہیں آنے دیتے, باہر وہ APC نہیں کرنے دیتے, وہ بیچارے کیا کریں. ایک تو بات یہ ہے APC پر تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. بھائی اور بیٹے دونوں اسمبلی میں, ان کے لوگ انہیں بولنے نہیں دیتے. بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب اسمبلی میں ہیں, شہباز شریف صاحب اسمبلی میں ہیں, لیکن مریم نواز صاحب سے پوچھیں یا نواز شریف صاحب سے پوچھیں کہ وہ اگر اسمبلی میں نہیں ہے تو انہیں کتنا دکھ ہوتا ہے کہ جی بھائی صاحب بیٹھے ہیں اور میں نہیں بیٹھا. یہ تو ہارنے والوں سے پوچھیں نا. یہ تو لیٹر ایک بات ہو رہی تھی. بات یہ ہے کہ APC اگر کوئی اس کا ایجنڈا ہے قومی تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بیسیکلی مسئلہ اس وقت جو ہے اپوزیشن, اس جو بل 2 پیش ہوئے ہیں اور منظور ہوئے ہیں, اس کے بعد اپوزیشن تقسیم ہو گئی ہے. آج سراج الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ ان دونوں بڑی جماعتوں نے مکا کر لیا. بلاول جو ہیں وہاں اسمبلی میں, کل JUI نے پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ بہت غصے کا اظہار کیا کہ آپ نے ہمیں موقع نہیں دیا. مولانا فضل الرحمان نے بھی یہی کہا, ان کے ممبرز نے بھی یہی کہا. تو اصل اس وقت جو APC بلائی جائے گی, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, وہ حکومت کے خلاف تو شاید کچھ نہ کر پائے, وہ اصل میں اپوزیشن کو متحد کرنے کی, دوبارہ سے متحد کرنے کی یا کانفیڈنس بلڈنگ کی, ٹرسٹ بلڈنگ کی ایک کوشش ہوگی. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ کوئی اس کا اس وقت یوز نہیں ہے. کیونکہ اپوزیشن جو تھوڑا بہت اتحاد ہوا بھی وہ دھرنے کے موقع پر ختم ہو گیا. مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ مجھے دھوکہ دیا گیا, اور باقی جو کسر تھی وہ ابھی یہ حکومت سے جو تعاون کیا گیا جس انداز میں, وہ اتحاد ختم ہو چکا ہے. اب نئے سرے سے اتحاد کی کوشش ہوگی. اس APC سے یا اس اتحاد سے حکومت کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے, کیونکہ ملک کے حالات, علاقائی حالات, بین الاقوامی حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان میں کوئی سیاسی عدم استحکام,
پیدا کیا جائے، نہ حالات اجازت دیتے ہیں، اور نہ ہی میرے خیال ہے خود یہ بڑی دو سیاسی جماعتیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی چاہتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ صورتحال خراب ہوئی تو یہ سسٹم ڈیریل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اچھی سوچ ہے، مطلب میں اس پر تنقید نہیں کر رہا، یہ ایک دو بڑی جماعتوں کی اچھی سوچ ہے کہ حکومت اگر اپنی ناکامیوں کی وجہ سے گرے تو اور بات ہے، ہم اس کے حصہ دار نہ بنیں، کیونکہ اب اگر خدا نخواستہ غیر جمہوری طریقے سے اسٹریٹ پاور کے ذریعے حکومت گرائی گئی تو اس کا سیاسی جماعتوں کو، جمہوری قوتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن سر ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے نا کہ جب احتساب کا عمل تیز ہوتا ہے تب اپوزیشن کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور ویسے وہ حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانے کی بات بھی ہوتی ہے۔ مجھے یہ ایک میرے ہاتھ میں اظہر صدیق صاحب ایک چیز میں یاد کرا دوں جی اسد صاحب، 1 منٹ اگر مجھے دیجیے گا، کل بلاول صاحب نے اپنی اسپیچ شروع کی 6 اگست کا واقعہ یاد کراتے ہوئے اپنی والدہ کی حکومت کا، اور یہ اتنا سیاسی بہت بڑا یو ٹرن تھا کہ اسی والدہ کا بیٹا اسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کی بی بی کو پریز کر رہا تھا جو ان کی حکومت گرانے والوں میں سے تھے۔ تو سیاسی یو ٹرن اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اظہر صاحب، ایک میرے ہاتھ میں وہ فہرست ہے جس میں پی ایم ایل این کے کیسز ہیں، دوسرے میں وہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلایا گیا نیب میں۔ آپ ان دونوں فہرستوں کو جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو دونوں جانب سے آپ کو تگڑے کیسز آئندہ دنوں میں جو چیلنجنگ ہو سکتے ہیں اپوزیشن کے لیے یا حکومت کے لیے، وہ کون سا نظر آتے ہیں؟ دیکھیں، میں صرف ایک چھوٹی سی بات، چونکہ میں سیاسی بات آپ نے چھیڑی ہے، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ آئی مسٹ اپریشیٹ عمران خان، ہی ہیز پلیڈ دا کارڈ ویری انٹیلیجنٹلی۔ انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، مطلب کیسے؟ میں سمپل ابھی دیکھیں، بڑے امپورٹنٹ بل تھے، FATF کا تھا، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا تھا بل، پھر میوچل لیگل اسسٹنس کا، آئی ہیو گون تھرو دیٹ، اور وہ ایسا ایکٹ ہے کہ اس میں جو باہر بیٹھے ہوئے نا جتنے بھگوڑے، وہ سب پاکستان میں آئیں گے، یاد رکھیے گا۔ یہ بات آپ کا شاید آپ کے لیے بریکنگ ہے۔ آپ کے خیال میں یہ حمایت اپوزیشن کی کیسے حاصل کی عمران خان نے؟ دیکھیں وہ کیا ہے، اسے دانا چکنا کہتے ہیں نا، آئیں آپ کے ساتھ نیب میں بیٹھ کے نیب کھیلتے ہیں، قانون میں تبدیلیاں کرتے ہیں۔ 34 کو پڑھے تو صحیح، پرسن آئی ہیو گون تھرو ایچ اینڈ ایوری پروویژن جو پرپوز کی ہے انہوں نے۔ اچھا، وہ میرا جہاں تک خیال ہے انہوں نے ٹیبل پہ رکھ کے اپنے لیے مسائل پیدا کر لیے ہیں اور بیک فٹ پہ جانا پڑا اپوزیشن کو۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں اظہر صاحب کہ عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو نیب قوانین میں تبدیلی کا جھانسا دے کر کچھ اور قانون سازی کروا لی ہے؟ دیکھیں، میں نے قانون سازی تو وہ آپ کے ملک کے لیے بہت بہتر ہے، جو کہ FATF کے حوالے سے، ورنہ 6 اگست تک کی ڈیڈ لائن تھی، آپ نے بلیک لسٹ میں چلے جانا تھا، اور یہ انٹیلیجنٹلی اور کر سکتے تھے، انہیں چاہیے تھا خود آگے، لیکن وہ نیب کے قانون میں ایسا پھنس گئے، اور نیب میں ترامیم ہونی ہے اور ہو کے رہیں گی۔ اب جو دوسری تو بات ہے نا، اب تک یہاں جہاں تک APC کی بات ہے، یہ ہوتی رہے گی، یہ کھیل یہی ہے، اپوزیشن کا کام ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔ اپوزیشن نے جھوٹ بولنا ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے، سیاستدانوں نے دیکھے نا، ہمارے یہاں سیاست ہمیشہ بکتی جھوٹ بیل کے ہے، سچ تو پھر آپ بتائیں گے، قوم تو مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور کوئی سچ سننا نہیں چاہتا ہمارے یہاں۔ آپ نے پورٹرے اس طرح کرنا ہے چیزوں کو کہ جیسے پتہ نہیں طوفان آ گیا، یعنی بلبلے یعنی گلاس کے اندر طوفان پیدا کر دینا، یہ سارا ایسے کام ہے، سیٹل نہیں ہوں گے۔ دوسری جو بات آپ ذکر کر رہے ہیں نیب کے حوالے سے، دیکھیں میں اتنے عرصے سے نیب کو دیکھ رہا ہوں اور میں کوٹوں میں جاتا ہوں، میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ نیب کے قوانین، پہلے یہ سمجھا دیجیے لوگوں کے ذہن میں یہ بدگمانی سی ہے، ریکوری نہیں ہوتی۔ بھائی 2 کیسوں میں نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی ہے، اب ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا، وہ باہر بھاگ گئے ہیں، دوسرے میں میڈیکل کی ضمانت دی تھی میڈیکل گراؤنڈ پہ 8 ہفتے کی، وہ تقریباً 7 مہینے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھئی وہ جو فیصلے ہیں جب تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک سیٹل نہیں ہوتے، ریکوریاں نہیں ہو سکتی، یہ کنفیوژن ہے۔ دوسری طرف فرد جرم عائد نہیں ہوتی، یہ تو کریڈٹ جاتا ہے ہماری سپریم کورٹ کو۔ جب آپ کے خیال میں حکومت صحیح اور سچا جو احتساب ہے اس میں سنجیدہ ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ کین ناٹ ڈو اینی تھنگ۔ اگر گورنمنٹ کچھ کر رہی ہوتی تو علیم خان جیل میں جاتا، سبتیان خان جیل میں نہیں، جاتا۔ لیکن فواد چودھری صاحب کا یہ ہے کہ احتساب تو ہم ہی کرتے ہیں کیونکہ پروسیکیوشن تو حکومت نے کرنی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ کا رول یہ جو کہ آگے کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا، جو مرضی کہتے رہے، میں تو وجہ بتانے لگا ہوں۔ آپ نے پوچھا نا احتساب کا، یہ کریڈٹ جاتا ہے آپ کی سپریم کورٹ کو، چیف جسٹس آف پاکستان کو، کہ انہوں نے کیا کہا آگے، یہ ادھر سے نیب میں تبدیلیاں کی بات ہو رہی تھی نا، نیب ختم کرنے کی بات، انہوں نے کہا 3 مہینے میں آئے نا ذرا یہ سارا فیصلہ کریں، 120 ججز تعینات کریں نا، تب نیب کو سمجھ آیا نا بھائی، اور نیب کو یہ کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، موجودہ گورنمنٹ نے بھی فورنسک کے لیے پیسہ بجٹ دینے کے والے سے انہوں نے بھی نیب کو فیصلہ نہیں کیا۔ ایک چیز مجھے اور بتا دیں اظہر صاحب، پھر میں گفتگو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، ایک چیز بتا دیں، بلکہ ایک بریک کے بعد چلیں بتا دیں، بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، کہ رمضان شوگر مل جو شہباز شریف حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ہوئی ہے، جو مریم صاحبہ کا کیس آ رہا ہے، جو عثمان بزدار صاحب کا کیس ہے، یہ کیا ایسے کیسز ہیں جو ان کے لیے بہت سنجیدہ نوعیت کے کیسز ثابت ہو سکتے ہیں،
یا یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے جو پہلے سے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے اور 6 سال تک چلتے رہیں گے، اس سے کچھ نکلے گا نہیں، یا یہ کیسے موڑ پر پہنچ گئے ہیں جب ان کا حل نکلنے والا ہے؟ ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ دوبارہ خوش آمدید۔ ویری کوئکلی مجھے بہت مختصراً بتائیں اظہر صدیق صاحب، یہ جو کیسز ہیں ان کے بارے میں کیا یہ بہت پریشان کن ثابت ہونے والے ہیں جن لوگوں کے خلاف بھی یہ کیسز ہیں؟ اچھا، عثمان بزدار صاحب کے بارے میں آپ کو شاید بریکنگ دے دوں، میں اس میں کمپلینٹ ہوں خود۔ میں نے 2 کمپلینٹیں دائر کی تھی، ایک تو انشورنس کے حوالے سے، ہیلی کاپٹر کے حوالے سے، وہ نیب نے غالباً پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، شاید کلوز کر دیا، حالانکہ وہ بہت بہترین۔ اس کیس کے اندر جیسا 3 دفعہ ڈی جی ایکسائز نے اپروول کے لیے بھیجی اور یہ فائل واپس آئی، آپ وہیں پر ریجیکٹ کر دیں۔ مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے؟ اور یہ مس یوز آف اتھارٹی کو مت تولیں پیسوں کے ساتھ۔ اگر آپ ایون فیلڈ میں اور العزیزیہ میں دیکھیں، ایون فیلڈ میں 10 سال سزا دی، العزیزیہ میں کہ ارشد ملک وہ جج بک گیا تھا، اس نے تو 7 سال سزا دی، اس کے اندر وہ تو 10 سال ہونی چاہیے یا 14 سال تک سزا جانی چاہیے تھی۔ تو یہاں تک یہ بات ہے، یہ کہنا کہ ان کیسوں میں وزن کم ہے، ایسا بالکل ایسا نہیں ہے۔ دیر آر ویری سیریس کیسز، اور اس میں جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے آ رہے ہیں، اور میں ایک کریڈٹ دوں گا، پھر یہی بات ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا وہی عمران خان ہے کہ جس نے اپنے کسی دوست، قریبی، عزیز، رشتہ دار، اس نے اوپننگ ہے جہانگیر تھی، ہمارے سامنے لوگ جو مرضی کہتے رہے ہیں آپ کے سامنے۔ عثمان بزدار وہی ہے جس کے بارے میں وہ یعنی خود آگے ایک وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کی وکالت کر رہا تھا، اور آج آپ دیکھیں آج عمران خان نے اس کے بارے میں کوئی ایک بات نہیں کہی ہے۔ یہ صرف ایک کیس نہیں ہے، اس کے علاوہ ان کے بھائی کے حوالے سے، ڈی جی کے حوالے سے اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر، بہت مٹیریل یہ سامنے آ چکا ہے، اور یہ ہونا چاہیے۔ اور یہ یاد رکھیے گا، پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے طاقتور صوبے کا وزیر اعلیٰ اور اس کو نیب، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ کوئی گورنمنٹ اس کو چلا نہیں رہی۔ نیب کے اندر جاوید اقبال صاحب، ملک احمد صاحب کہتے ہیں بیلنسنگ فیکٹر۔ نہیں دیکھیں، یہ غلط بات ہے، ہم اس کو جو مرضی سیاست میں کہتے رہے۔ جاوید اقبال صاحب نے، جاوید اقبال دیکھیں ان کے خلاف کیا تھا، ان کے خلاف پہلے ویڈیو اکٹھی کی انہوں نے، اور ویڈیو ارشد میں بھی پہلے اکٹھی کی انہوں نے اس لیے اکٹھی کی کہ اس کو بلیک میل کر سکیں گے۔ لیکن کمال کی بات ہے چلے میں آگے بڑھتا ہوں، کھڑا ہے سارے مسئلے میں۔ سر ملک احمد صاحب، بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں، میں بتا دوں۔ ملک احمد خان صاحب، تاثر یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت اپنے کیسز میں اتنا الجھی ہوئی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں متحدہ اپوزیشن کا؟ کیا حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اسد، میں بالکل اس بات پر کنونسڈ ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آج اس کو کوئی جس طرح کی اس کی پرفارمنس ہے، میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی دقت پیش آئے گی ایک بڑی تحریک کو گیئر اپ کرنے میں۔ اگر میں ان ٹرو سینس ایز این اپوزیشن ایکٹیوسٹ بات کروں تو اس بدترین مہنگائی میں، اس مس گورننس میں، اس بدترین سیاسی انتقام کے دور میں تو وہ ساری جزیات پوری ہیں جس کی بنیاد پر آپ ایک چارجڈ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ یہ بڑی شدت سے ہے، جیسے بھی اظہر صاحب نے آپ سے کہا کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ایک ان کا کوئی انشورنس، کوئی ہیلی کاپٹر کی انشورنس کا کیس تھا جس کو نیب نے فائل کر دیا۔ تو میں نے اظہر صاحب صرف سوالات کی نیچر دیکھی۔ اچھی بات ہے کہ اگر آپ انکمبنٹ پہ کوشچن اٹھوا رہے ہیں، میں آپ کو یاد کروں ایک چھوٹا سا واقعہ کہ شہباز صاحب بھی بطور وزیر اعلیٰ جاتے رہے، آشیانہ کے کیس میں پیش ہوئے تھے، صاف پانی کے کیس میں بھی گئے تھے آخری دنوں میں، آپ ان درخواستوں میں بالکل آخری دنوں میں۔ لیکن وزیر اعلیٰ تھے نا، نہیں، مجھے اجازت دیں، میں اور میرے پاس وہ 2 پٹیشنز کی کاپیز پڑی ہیں جس میں غالباً ایک میں اس میں اظہر صاحب وکیل تھے، if I am not wrong، مجھے نہیں پتا، لیکن ابھی بھی if I am wrong you can correct me، ابھی مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک میاں محمود الرشید کی پٹیشن تھی۔ تو وہ جتنی وہ انوائرمنٹ تھی جو پری الیکشنز تھی، وہ پوسٹ الیکشنز نہیں رہی۔ پری الیکشن انوائرمنٹس تھی 56 پبلک سیکٹر کمپنیز کی۔ پری الیکشن نیب کی انوائرمنٹ جو تھی وہ موسٹلی انرجی پروجیکٹس پہ تھی۔ پری الیکشن انوائرمنٹ جو تھی وہ پنجاب کی، وہ ایک عرف عام میں ہو گیا تھا کہ 56 کمپنیاں اور یہ وہ سارا۔ لیکن بعد میں جو ساری چیزیں ریلیٹ ہوئیں وہ
For me it is a very strange proposition to take it as it is. ٹھیک ہے مس یوز آف اتھارٹی کا اظہر صاحب کا موقف ایک لیگل ساؤنڈ ویلیو رکھتا ہے مس یوز آف اتھارٹی، لیکن مس یوز آف اتھارٹی ایک اس کے ساتھ ایک پروسیڈ آف کرائم کی بات بھی ہے کہ اگر آپ اس کو کپل کریں گے اس کے ساتھ آپ اس کی کچھ دیکھیں واقف ہوئی، کیونکہ پریکٹسنگ وکیل ہیں مجھ سے زیادہ جاتے ہیں عدالتوں میں، ان کا ایک نقطہ نظر ہے اور وہ اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. جی جی یہاں جیسے انشورنس کے کیس میں وہ فائل کلوز ہوئی ہے، بزدار صاحب کے کیس میں دوسرے کیس میں فائل کلوز ہو جائے گی تو اظہر صاحب کیا کر لیں گے؟ واٹ ول ہیپن؟ وہ کوئی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی تھوڑی ہے جن کو ضرور انہوں نے پکڑ کے اندر ڈالنا ہی ڈالنا ہے. لیکن اچھی بات ہے انکمبنٹ کو سوال ہو رہا ہے، چاہے بیلنسنگ ایکٹ کے لیے ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے. صحیح. میں صرف ایک جواب دینا گا. آئی نو احمد از اے ویری انٹیلیجنٹ مین، لیکن وہ کیا کریں سیاست میں چلے گئے ہیں تو مسائل بڑے ہیں. لیکن 56 کمپنیوں کے بارے میں بتاتا چلوں آپ کو، ابھی بات انہوں نے کی ہے نا 56 کمپنیوں میں کرپشن کیسی ہے، اربوں روپیہ آپ نے بغیر آڈٹ کے یہ سارے پیسے دے دیے. ثبوت کیسی ہے؟ ڈیوڈ روز کے ڈی ایف آئی ڈی سے والا کیس دیکھ لیں، اس کو چلو اس کو چھوڑ دیں. ان کے اپنے اکاؤنٹنٹ کے حوالے سے ان کے اپنے اکاؤنٹنٹ یہ بات کر لینے دیں. ابھی اکاؤنٹنٹ کے حوالے سے نام دیکھ لیں، ابھی عثمان پکڑا گیا سی ایف او، 7 ارب روپیہ یہاں سے پیسہ گیا ہے، باہر سے ویسا آیا ہے، ارشد شریف کے اتنا کچھ بتا دیا ہے. اور وہ سارا یہ کہا کرتے تھے نہیں میں صرف ایک بات ختم کرنے لگا ہوں کہ شہباز شریف کہا کرتے تھے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی. آپ پریشان ہو جائیں گے، بچے کے نام، بیویوں کے نام، کسی اور اگر وہ نہیں تھے علی عمران باہر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ سلمان شہباز باہر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ آئینہ ملک کے اندر اگر چلیں وقت کم ہے سر ذرا کوئکلی. اظہر صاحب ایک سیکنڈ یار، اظہر صاحب ایک سیکنڈ، اظہر صاحب ایک سیکنڈ مجھے اجازت دیں. میں صرف ایک جملہ میں نے کہنا ہے، میں نے صرف اچھا صاحب میں نے صرف ایک چلے پلیز آپ کہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ اظہر صدیق صاحب آپ کی مدد کر رہے ہیں، اگر وہ عثمان بزدار کو بھی لے بیٹھتے ہیں جو یہ کام تو آپ کو کرنا ہے. کمپلیننٹ ہے نا وہ تو. جی ملک صاحب میری سنیں میں نے تو ثابت کرنا ہے کہ پارشل ہو کے کر رہے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں. ملک صاحب جلدی سے مکمل کر رہے ہیں. He has to face the consequences. جو اظہر صاحب مجھے کہنے تو دیں جی جلدی سے. نہیں بات تو سنیں نا ایک سیکنڈ. یہ تصور کر لینا کہ جو آپ، کیونکہ مجھے کچھ اس بات پہ اب شکایت ہے کہ جو ایک ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے نا وہ لائرز اوپینین ہوتا ہے، اور وہ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن بڑا سیکروسینکٹ ہوتا ہے، اس کے اندر اس کی بڑی ایک تکریم ہوتی ہے. آپ کا نقطہ نظر ہو سکتا ہے لیکن آپ کی ایک حتمی بات نہیں ہو سکتی. آپ کو اٹ نیڈز این ایڈجوڈیکیشن بیفور کورٹ. آپ اگر ایک درخواست دیتے ہیں وہ آپ کی درخواست چلی جاتی ہے. اظہر صاحب یہ آپ کا بالکل غلط کانسیپٹ ہے. ڈیوڈ روز والی بات پہ آپ مجھ سے اس پر آن ایئر پبلکلی کسی کورٹ میں کہیں بھی جیسے بات کرنا چاہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ساری سٹوری ایک فارس تھی. ارشد شریف کے پروگرام میں نے جا کر خود چلیں سر ابھی تو وقت کم ہے، لیکن کمل صاحب مجھے ایک چیز لیکن it doesn't make a difference if you shout. نظر آ جائے گا جتنی کرپشن کی ہے اور وہاں جو قرضے لیے ہوئے سارے مجھے بہت کچھ پتا ہے، میرے پاس کافی مٹیریل ہے. اس پر الگ سے پروگرام کر سکتے ہیں. ایک جملہ مجھے کہنے دیں کہ جناب والا اس ملک میں احتساب ہونا چاہیے. خوبصورت بات کہہ دی آپ نے اور اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کسی کو. ایک چیز مجھے کمل صاحب یہ جلدی سے بتا دیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے حکومت سے چلا ہوا ہے. نہیں وہ پرانی باتیں ہیں وہ چھوڑ دیں. احتساب ہونا چاہیے، 1949 ہونا چاہیے. صحیح. اچھا اگر آپ کے پاس کمل صاحبہ آپ کے پاس جو یہ ہو رہا ہے یہ کہاں کس کو قبول ہے؟ یہ غلط بات ہے احمد، یہ اچھی بات نہیں کہنا کہ احتساب کے نام پر احتساب ہو رہا ہے، قانون کے مطابق ہو رہا ہے. جائیں کمپلیننٹ بڑے، میں بھی کمپلیننٹ بنتا ہوں، درخواستیں جا کر آپ یعنی ٹریس تو کریں ان لوگوں کو. یعنی آپ لوگ جا کے درخواستیں کوئی دیتے نہیں ہیں. ہم کہہ رہے تھے کرپشن اس میں بھی ہو رہی ہے اس میں بھی ہو رہی ہے. پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جی آئی ٹیز بن رہی ہیں. میں 10 سال سے شوگر ملی مافیا کے خلاف لگا ہوں. پہلی دفعہ دیکھا فورنسک ہو کے نام سامنے آ رہے ہیں. ون مسٹ اپریشیٹ، کریڈٹ دینا چاہیے اس چیز کو. اور وہ اب میری بات تو سنیں اظہر صاحب، ایک سیکنڈ ٹھہرے نا. آپ دیکھیں نا ایک اسد صاحب میری باری کا کمل صاحب آپ معذرت میں چاہوں گا سر. ملک صاحب وقت ختم ہو گیا. میں معذرت چاہوں گا سب، میں وقت ختم ہو گیا. کمل صاحب میں آپ کے پاس آپ کا آخری کامنٹ لے نہیں سکا. بہرحال بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.